دوستوں، پہلے زمانے کا تذکرہ ہے کہ دو تاجر مل کر کاروبار کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی محنت سے جو کچھ بھی نفع کماتے اسے ایک جگہ جمع کرتے رہتے۔ اسی طرح کام کرتے کرتے ان کے پاس 8,000 دینار کی ایک بڑی رقم جمع ہو گئی۔ ان دونوں شراکت داروں میں سے ایک شخص خود کو بہت چالاک اور تجربے کار سمجھتا تھا، جبکہ دوسرا تاجر سادہ طبیعت کا مالک تھا اور ابھی تجارت کے گر سیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس تجربہ کار تاجر کے دل میں غرور آ گیا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو بھائی، اب میرا تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ تم ابھی اس کام میں نئے ہو اور تمہیں تجربے کی کمی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں اور الگ ہو جائیں۔ چنانچہ ان دونوں نے 4,000 دینار بانٹ لیے اور اپنی اپنی راہ لی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس شہر کے ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے عالیشان محل کو بیچنے کا سرکاری اعلان ہوا۔ یہ خبر جیسے ہی اس عقل مند تاجر تک پہنچی، اس نے اپنی دولت دکھانے کے لیے فوراً 1,000 دینار کی بھاری رقم دے کر وہ محل خرید لیا۔ محل کا قبضہ لینے کے بعد اس نے اپنے پرانے تجربے کار ساتھی کو خاص طور پر بلایا اور بڑے فخر سے محل دکھاتے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ، میرا یہ نیا قلعہ اور محل تمہیں کیسا لگا؟ اس نیک دل ساتھی نے محل کی خوب تعریف کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے حصے سے 1,000 دینار نکالے اور اللہ کے غریب اور مسکین بندوں میں تقسیم کر دیے اور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے میرے مالک، میرے اس ساتھی نے 1,000 دینار خرچ کر کے دنیا کا یہ فانی محل خریدا ہے۔ میں نے تیری راہ میں یہ رقم دی ہے، تو اپنے فضل سے مجھے جنت میں ایسا محل عطا فرما۔ کچھ وقت مزید گزرا تو اس تجربہ کار تاجر نے 1,000 دینار مزید خرچ کیے اور ایک نہایت حسین و جمیل عورت سے نکاح کر لیا۔ اس نے اپنی شادی کے موقع پر بھی اپنے اسی پرانے ساتھی کو دعوت دی اور اپنی بیوی کی خوبصورتی کا روب جھاڑتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میں نے 1,000 دینار دے کر یہ رشتہ جوڑا ہے، بتاؤ کہ یہ کیسی ہے؟ اس سادہ دل ساتھی نے وہاں بھی خوشی کا اظہار کیا اور گھر آ کر مزید 1,000 دینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دیے۔ تنہائی میں جا کر پھر دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میرے دوست نے دنیا کی ایک عورت حاصل کی ہے، میں تیرے راستے میں یہ مال دے کر تجھ سے جنت کی حوروں کا سوال کرتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس دنیا دار تاجر نے 2,000 دینار کی رقم سے 2 بہت بڑے اور ہرے بھرے باغات خریدے۔ اس نے حسب روایت اپنے ساتھی کو بلایا اور فخریہ انداز میں وہ باغات دکھائے۔ اس نیک انسان نے ان باغوں کی بہت تعریف کی اور وہاں سے سیدھا گھر آ کر اپنے پاس موجود آخری 2,000 دینار بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے اور دعا کی کہ یا اللہ، میرے ساتھی نے دنیا کے 2 باغات خریدے ہیں جو ایک دن اجڑ جائیں گے، میں ان کے بدلے تجھ سے جنت سے سدا بہار باغات مانگتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار دونوں کی موت کا وقت آ پہنچا۔ جب وہ صدقہ کرنے والا شخص مرا تو اللہ نے اسے جنت کے ایسے شاندار محلات میں جگہ دی جہاں ہر طرف نہریں بہتی تھیں، خوبصورت حوریں تھیں اور ایسی بے شمار نعمتیں تھیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں رہتے ہوئے اسے اچانک اپنے اس دنیا دار دوست کا خیال آیا۔ اسے فرشتے نے بتایا کہ تمہارا وہ دوست جہنم کے گڑھے میں ہے۔ اس جنتی شخص نے جب جہنم کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ اس کا وہ دوست جو دنیا میں اپنی دولت پر فخر کرتا تھا، آج آگ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ دوستو، کبھی بھی اپنے عقل یا دولت کے بلبوتے پر کسی دوسرے کو اپنے سے چھوٹا یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ ہمیں مال و دولت سے نوازے تو اسے صرف دنیا کی عارضی لذتوں پر ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے غریبوں کی مدد اور نیک کاموں میں لگا کر اپنی آخرت کو بھی سنوارنا چاہیے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔